السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے آج کے ناول کا نام ہے مجھ میں ہے تو پارٹ 2۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں اپنے آج کے ناول کو۔ مس، میں آئی ہیلپ یو؟ تصبیہ چونک کر مڑی۔ کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ آپ کافی پریشان لگ رہی ہیں، علی نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ میرے گاڑی خراب ہو گئی ہے، میرے بیٹے کو بہت تیز بخار ہے، اسے جلد اسپتال لے کر جانا ہے۔ اگر آپ کوئی مسئلہ نہ ہو تو میں آپ کو اسپتال ڈراپ کر دیتا ہوں۔ جی آپ کا شکریہ۔ وہ ہادی کو گاڑی سے نکالنے لگی۔ کیا ہوا تھا ڈاکٹر اسے جو اتنا تیز بخار ہو گیا؟ اس نے ہادی کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ دیکھیں مس، یہ بچہ تھوڑا اسٹریس میں اور ڈرا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اسے بخار چڑھ گیا۔ اس عمر میں بچوں کو گھر میں اسٹریس فری ماحول میں رکھنا لازمی ہے، ورنہ اس کے دماغ پر بہت گہرا اثر پڑے گا، ڈاکٹر نے پیشہ ورانہ طور پر کہا اور دوسرے پیشنٹ کی طرف چلا گیا۔ سنیں، آپ کو اب جانا چاہیے، تھینک یو سو مچ میری اتنی ہیلپ کرنے کے لیے، اس نے باہر کھڑے علی کو کہا جو کہ موبائل پر مصروف تھا۔ نہیں تھینکس کی کوئی بات نہیں۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کے بیٹے کی؟ اس نے موبائل جیب میں رکھ کر نرمی سے کہا۔ اب وہ ٹھیک ہے، اس نے آہستہ سے کہا۔ اچھا مجھے اب دیر ہو رہی ہے، میرا بھائی ویٹ کر رہا ہے میرا، وہ کہتا آگے بڑھ گیا جبکہ تصبیہ کی نظر نے باہر تک اس کا پیچھا کیا۔ اس وقت وہ نقاب میں موجود تھی۔ باہر وہ ہمیشہ نقاب سے ہی جاتی تھی کہ اگر نقاب اٹھایا تو لوگوں نے ارد گرد جمع ہو جانا ہے، جو اسے سخت خوف میں مبتلا کر دیتا تھا۔ اتنی دیر کر دی بھائی، کھانا آ کر بھی ٹھنڈا ہو گیا۔ یار آپ کو میرا کوئی خیال بھی ہے یا نہیں؟ اس سے اچھا تو میں ماما بابا کے پاس ہی رہتا، علی کے گھستے ہی اس نے نیاز کافی سے کہا۔ یار راستے میں ایک پرابلم ہو گئی تھی، ابھی اسپتال سے ہی آیا ہوں، اس نے کوٹ اتار کر صوفے پر رکھ کر تھکے انداز میں کہا۔ آپ ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے فوراً فکر مند لہجے میں کہا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، بس راستے میں ایک لڑکی کی گاڑی خراب ہو گئی تھی اور ان کے بیٹے کو کافی بخار تھا، بس انہی کو لفٹ دے دی، اس نے آنکھیں بند کر کے کہا۔ مسلسل کام کر کر کے اس کے سر میں درد ہو گیا تھا۔ اچھا اب منہ ہاتھ دھو لیں تاکہ میں اندر جنگ لڑتے چوہوں کی لڑائی ختم کرا سکوں، وہ کہتا کچن کی طرف چل دیا۔ کہاں سے آ رہی ہو اتنی رات گئے؟ وہ دونوں بچوں کو لے کر 12 بجے گھر آئی تھی کہ ڈاکٹر نے ابھی اجازت دی تھی، ہادی کو اسپتال لے کر گئی تھی، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ کیوں، کیا ہو گیا؟ صبح تک تو بالکل ٹھیک تھا، چاچی نے ابرو اچکا کر پوچھا۔ زہرا کی ہمت کیسے ہوئی ہاتھی پر ہاتھ اٹھانے کی؟ وہ سیدھے مدعے پر آئی۔ کیا مطلب کیسی ہمت؟ پتہ بھی ہے تمہارے لاڈلے نے اس کا سارا کالج کا کام خراب کر دیا تھا، انہوں نے اسے گھور کر کہا۔ اس نے ایسا جان بوجھ کر نہیں کیا ہوگا، اور ہو بھی گیا تھا تو کام خراب ہوا تھا، اس کی شکل نہیں جو اس نے ہاتھ اٹھایا۔ اب کی وہ چلا کر بولی۔ اے بی بی، کس سے اتنی اکڑ دکھا رہی ہو؟ غلطی اس کی تھی، اب چاچی زور سے بولی۔ کچھ بھی تھا، اب اگر میرے بچوں کو کسی نے ہاتھ لگایا تو اس کے ہاتھ صحیح سلامت نہیں چھوڑوں گی۔ آپ کو جو پیسے دیتی ہوں اپنے بچوں کی خاطر دیتی ہوں، تو بہتر ہے آئندہ آپ دھیان رکھیں گی، ورنہ جو ایس آپ اور آپ کے بچے کر رہے ہیں سب سے محروم ہو جائیں گے، غصے سے انہیں گھور کر کہا کہ وہ گھبرا گئی جبکہ وہ بچوں کو لیتے اندر چلی گئی۔ انسان مجبور بے بس ہوتا ہے پر ماں نہیں۔ ایک عورت خود پر تو جبر برداشت کر لیتی ہے، پر جب بات اس کے بچوں پر آ جائے تو ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی عورت سب کو سیدھا کر دیتی ہے اور پھر اس کا شیرنی روپ دنیا کو دکھتا ہے۔ یار ماما، آپ مجھے واپس کا ٹکٹ کرا دیں، میں مزید یہاں اپنی جوانی ویسٹ نہیں کر سکتا، وہ اسکرین کے سامنے مسکین شکل بنا کر بولا۔ کیوں، کیا ہوا میرے بیٹے کی جوانی کو؟ حامد صاحب نے ہنس کر کہا۔ بابا یہ آپ کا خڑوس آدم بیزار بیٹا مجھے گھر میں قید کر کے خود غائب ہوتے ہیں، میں بیچارہ گھر میں پڑا رہتا ہوں، اور نہ خود کہیں جاتے ہیں نہ مجھے کہیں جانے دیتے ہیں، سڑ رہا ہوں گھر میں پڑے پڑے، وہ رونا سا ہو کر بولا۔ میری جان، آپ کو ہی بھائی کی تنہائی کی بہت فکر تھی کہ بھائی اکیلے رہ رہ کر بور ہو گئے ہوں گے، اور پھر پاکستان میں رہ کر پاکستان کے لیے کچھ کرنے کا عزم کہاں گیا میرا بچہ؟ سعدیہ بیگم نے مسکراہٹ دبا کر بولا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ بھائی یہاں اکیلے رہ رہ کر بالکل آدم بیزار ہو گئے ہیں، اس نے منہ بنا کر کہا۔ تو میری جان، ہم نے اس کا حل نکال لیا ہے، ہم نے علی کی شادی فکس کر دی ہے اور ہم نیکسٹ ویک پاکستان آ رہے ہیں تاکہ تیاریاں ہو سکیں، وہ پرجوش ہو کر بولی۔ وہ کیٹ واک؟ بھائی مجید دنیا سے بیزار ہو سکتے ہیں ماما، اس سے شادی کرنے سے بہتر ہے بھائی کنوارے ہی رہے۔ ماما میں بتا رہا ہوں، بھائی کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے آپ نے، ابھی بھی ٹائم ہے، سوچ لیں۔ اذان آڑے ٹیڑھے منہ بنا کر بولا۔ بری بات اذان، اتنی اچھی تو بچی ہے، اذان کی بات کو سخت ناپسند کیا انہوں نے۔ اچھا آپ کے بھائی سے اس بارے میں بات ہو گئی ہے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں ابھی میری اس سلسلے میں کوئی بات نہیں ہوئی،
مجھے پتا ہے اسے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اور ویسے بھی 2 سال ہو گئے ہیں انگیجمنٹ کو۔ علی بھی اب علینا کو پسند کرنے لگا ہے، سعدیہ بیگم نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ کیا ایسا آپ سے بھائی نے کہا ہے؟ وہ حیران ہوا۔ نہیں، لیکن اتنے عرصے میں تو کسی بھی رشتے میں انس پیدا ہو ہی جاتی ہے۔ اب تم زیادہ فکر مت کرو اور بتاؤ کہ تمہاری پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ یوں ہی میں کوئی شرارت تو نہیں کر دی نا؟ آخر میں انہوں نے مشکوک لہجے میں کہا۔ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں اگر کوئی شرارت کر دوں تو بھائی مجھے یہاں ٹکے رہنے دیں گے؟ اس نے منہ بنا کر کہا۔ صحیح ہے، ویسے تمہیں علی ہی ہینڈل کر سکتا ہے۔ اذان اگر تمہیں کچھ چاہیے تو بتا دو، پھر شکایت مت کرنا کہ بابا آپ لے کر نہیں آئے۔ ایمان صاحب مسکراتے ہوئے بولے۔ نہیں بابا، بس آپ لوگ آ جاؤ۔ پتہ ہے بابا، میں آپ کی کمپنی بہت زیادہ مس کرتا ہوں، اس نے اداس لہجے میں کہا۔ چلو میرا بچہ، اداس نہ ہو، انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں اپنے بیٹے کے پاس ہوں گا اور اس سڈو کی بھی کلاس لوں گا کہ میرے چیمپ پر اتنی دوست نہ جمایا کرو، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بابا یو آر دا بیسٹ بابا، اوکے اللہ حافظ، لو یو، کہتا وہ لائن کٹ کر گیا۔ کہاں لے کر جا رہی ہو یار ہانی؟ اور یہ پٹی کیوں باندھی ہے؟ اگر میں گر گئی نا تو تم اپنی خیر منانا، تسبیحہ نے دانت پیس کر آنیہ کو کہا۔ جو پتہ نہیں اسے آنکھوں پر پٹی لگائے کہاں لے کر جا رہی تھی۔ میری جان میں ہوں آج تک کبھی گرنے دیا ہے جو آج گرنے دوں گی؟ بس 2 منٹ اور صبر کر لو، ہم پہنچنے والے ہیں۔ اس نے اس کی جانب مسکرا کر دیکھا۔ یار میں بچوں کو بھی بتا کر نہیں آئی جلدی جلدی میں، وہ پریشان ہو جاتے ہیں، وہ فکر مندی سے بولی۔ لو آ گئے ہم، اوکے اب میں پٹی اتار رہی ہوں۔ پٹی اتر گئی، لیکن یہ کیا پٹی اتار کے بھی اندھیرا؟ یار ہانی مجھے تو اب اندھیرا نظر آ رہا ہے، کہیں میں بلائنڈ تو نہیں ہو گئی؟ ہانی اللہ پوچھے تمہیں، وہ رونے جیسی ہو گئی۔ سرپرائز! لائٹس کھلتے ہی لان روشنیوں سے نہ گیا اور سب نے بڑے پرجوش طریقے سے سرپرائز کا نعرہ لگایا۔ سال بھر میں سب سے پیارا ہوتا ہے ایک دن، سو دعائیں دے رہا ہے دل تم کو آج کے دن، I wish you happy برتھ ڈے۔ سب ایک ساتھ ہی شروع ہو گئے۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ ابھی تک حیران پریشان سی کھڑی تھی۔ آج کے دن تم ہماری زندگیوں میں نازل ہوئی تھی، ہم نے سوچا کیوں نہ تم جیسی بورنگ انسان کے اہم دن کو انجوائے کیا جائے، پر نہیں، اپنی منحوس شکل ہی بنانی ہے، ہانیہ نے منہ کے زاویے بگاڑتے ہوئے کہا۔ ارے میرا بچہ، ذرا بس یاد نہیں تھا مجھے آج کا دن، اور بھلا میں اپنی کیوٹو کے پیار پر منہ بنا سکتی ہوں؟ اس نے محبت سے اس کے گلے میں بائیں ڈالی۔ مما، ہانی خالہ کے علاوہ ہم بھی ہیں یہاں، ہادی کی ناراض سی آواز آئی۔ ارے مما بھلا کیسے اپنے بچوں کو اگنور کر سکتی ہے؟ اور آپ دونوں نے بھی مجھے کچھ نہیں بتایا، مما ناراض ہو جائیں اب؟ پتہ نہیں کیوں پر آج ہانیہ کو تسبیحہ میں جینے کی امنگ نظر آئی تھی۔ نہیں نہیں مما، ہمیں ہانی خالہ نے منع کیا تھا کہ مما کو سرپرائز دینا ہے، اور دیکھیں ہم دونوں نے آپ کے لیے گفٹ بھی لیا ہے۔ وہ دونوں جلدی سے اس سے لپٹ گئے۔ اچھا بس اب کیک کاٹ لیں، دیر ہو رہی ہے پھر ڈنر کو۔ ہانیہ کی مما نے کیک کی ٹرالی اس کے آگے کی، سب نے ایک ایک کر کے اسے گفٹ دیا، اور پھر ڈنر کے بعد وہ لوگ ہمیشہ کی طرح بیچ میں لکڑیاں جل رہی تھی، اس کے ارد گرد کرسی لگی ہوئی تھی اور پیچھے ہلکا ہلکا میوزک پلے ہوا تھا۔ یار اب مجھے نکلنا ہے، اذان کو بھی پک کرنا ہے اس کے دوست کے گھر سے، وہ اپنے دوست حاصر سے بولا۔ نہیں ابھی تو رک رہا ہے، اور میں کوئی ایکسکیوز نہیں سن رہا آدم بیچار کہیں کا، کبھی تو کسی کی خوشی میں 2 گھڑی رک جایا کر، حاصر اسے گھور کر بولا۔ وہیں علی کو برتھ ڈے پارٹی میں گھسیٹ کر لایا تھا، اس کے چھڑنے کے باوجود۔ یار حاشر، مجھے ان فضولیات میں کوئی دلچسپی نہیں، اور وہ کوئی چھوٹی بچی تو ہے نہیں جس کے لیے اتنا اہتمام ہوا ہے، وہ سر جھٹک کر بولا۔ تو کتنا بھی بکواس کر لے، میں ابھی تجھے کہیں نہیں جانے دینا، اب چپ کر کے اندر آؤ، علی کو پکڑتا اندر لے گیا۔ اچھا جی، تو آج کے اسپیشل مہمان اور دلوں کو چھوتی آواز کی کوئین کا تھوڑا انٹرویو ہو جائے۔ زینب جو کہ ہانی کی دوست ہے نے خوش طریقے سے کہا۔ کیوں نہیں، ہم بھی سننا چاہتے ہیں، آخر تسبیحہ ملک کا یہاں تک سفر کیسے طے ہوا؟ ان میں ایک لڑکا بولا۔ بہت سے سفر انسان کو محض مجبوری میں طے کرنے پڑتے ہیں، اس میں ان کی چاہت کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، وہ تھوڑا سرد لہجے میں بولی۔ مطلب اس فیلڈ میں آنے میں آپ کو دلچسپی نہیں تھی؟ زینب نے تھوڑا حیرت سے پوچھا۔ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن آج میں فیلڈ میں ہوں اور اتنا زیادہ مجھے فیم ملا ہے، وہ مسکرا کر بولی۔ مجبوری کوئی بھی ہو مس، بٹ حرام راستہ نہیں اپنانا چاہیے، اب علی طنزیہ بولا۔ کیا ہو گیا علی، اتنے لوگ اس فیلڈ میں ہیں اور یہ کوئی حرام تو نہیں، اور ویسے بھی موسیقی کو تو روح کی غذا کہتے ہیں۔ زینب نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ ہاں لیکن وہ ان کے لیے جو ایمان سے دور ہیں، لیکن جو ایمان پر ہیں ان کے لیے ان کی روح کی غذا نماز اور قرآن ہے، وہ پرسکون لہجے میں بولا۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، مجبوریاں انسان کو وہاں لے جاتی ہیں جہاں وہ جانا نہیں چاہتا، اور ویسے بھی ضروری تو نہیں ہم ہر بار بک کا کور دیکھ کر جج کریں، تسبیحہ نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ آزمائش اللہ کی طرف سے آتی ہے، اب آپ کے اختیار میں ہوتا ہے کہ آپ حرام چنیں یا حلال۔
علی نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ جی بالکل، لیکن جب وقت اختیار چھین لے تو بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ محض کٹ پتلی کا کردار ادا کرتا ہے، لیکن جن پر ایسا وقت آیا ہی نہ ہو وہ سب کو اپنے مطابق ہی جج کرتے ہیں، خود نماز پڑھ کر ایسے جتاتے ہیں جیسے جنت ان کے نام کر دی ہو۔ ارے آپ کو کیا حق ہے کہ آپ سب کے اعمال کا اندازہ لگاؤ اور حرام اور حلال کا فرق سمجھاؤ؟ تسبیہ کو بہت زیادہ لگی تھی علی کی بات۔ وہ کب چاہتی تھی کہ اس فیلڈ میں رہے، لیکن اللہ اور اس کے بندے کے معاملے میں پتہ نہیں لوگ کیوں حاکم بنتے ہیں۔ یہ کیا باتیں لے کر بیٹھ گئے آپ لوگ؟ ہانی فوراً بیچ میں بولی، جس پر تسبیہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے کے بعد پارٹی اینڈ ہوئی۔ آج کل بڑی پارٹیاں اڑا رہے ہیں، خیریت تو ہے؟ کہیں کوئی پسند تو نہیں آ گئی بھائی آپ کو؟ اذان نے ڈرائیو کرتے علی کو چھیڑا۔ اپنی بکواس کبھی بند بھی کر لیا کرو، علی نے اسے گھورا۔ لو، میں نے کیا بکواس کی؟ سچ میں کوئی ہے تو بتا دیں، ورنہ ماما کیٹ واک کو آپ کے پلے باندھ دینا ہے، وہ مسکراہٹ دبا کر بولا۔ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے ایسی حرکتیں کرتا پھروں، اس نے چڑ کر کہا۔ اس کے دماغ میں تسبیہ کی باتیں گھوم رہی تھی۔ چاچو مجھے آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ آپ بھی سب ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے، تسبیہ تو بہت ہی کم ہوتا تھا کہ ناشتے کے وقت موجود ہو۔ جی بیٹا کرو، کیا بات ہے؟ انہوں نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ چاچو میں یہ فیلڈ چھوڑنا چاہتی ہوں، اس نے کنکھیوں سے چاچی کو دیکھتے ہوئے کہا، جن کا نوالا حلق میں ہی اٹک گیا تھا۔ کیوں چھوڑنی ہے تمہیں یہ فیلڈ؟ سب صحیح تو جا رہا ہے، اور ویسے بھی وہ مزید کچھ کہتی کہ چاچو نے ان کی بات کاٹی۔ کیوں بیٹا، کوئی پرابلم ہے کیا؟ یا کچھ ہوا ہے؟ انہوں نے آرام سے پوچھا۔ نہیں چاچو، اب میں مزید نہیں رہنا چاہتی اس فیلڈ میں، لیکن یہ فیم اور سارے شہرت صرف کچھ عرصے کے لیے ہیں، جب تک میری آواز اچھی ہے۔ کل کو اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے یا میری آواز میں فرق آ جاتا ہے تو یہی فیم ختم ہو جانی ہے۔ میں اپنے بلبوتے پر کچھ کرنا چاہتی ہوں، اس نے دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھ کے کہا۔ پر بیٹا، یہ فیلڈ تمہاری اپنی چوائس تھی نا؟ اور بیٹا ایک بات بولوں، میں یہاں خود غرض ہو رہا ہوں، لیکن یہ بات سچ ہے کہ تمہاری وجہ سے کٹ چل رہا ہے، ورنہ میری سیلری کیا ہے، صرف 30,000، انہوں نے تھوڑا شرمندہ لہجے میں کہا۔ جی چاچو، پر میں کوئی اچھی جاب کر لوں گی، اور آپ کو پتہ ہے میں نے اپنا MSc بھی کمپلیٹ کر لیا ہے۔ میری کسی بھی آفس میں اسٹارٹنگ سیلری یہ 50,000 ہو سکتی ہے، اور پھر یہ کمائی حلال نہیں ہے اور حرام کو زوال ہی ہے نا چاچو، اس نے بڑے قائل کرنے والے انداز میں کہا تھا۔ اچھا چندہ، جیسا آپ کو ٹھیک لگے، میں نے اس وقت بھی آپ کو کچھ نہیں کہا جب آپ نے یہ فیلڈ جوائن کی تھی۔ وہ اپنا ناشتہ تقریباً ختم کر چکے تھے۔ تھینک یو چاچو، اور آج میں آپ کو آفس چھوڑ دیتی ہوں، آپ کا آفس بچوں کے اسکول کے راستے میں ہی ہے۔ وہ پرسکون ہو گئی تھی۔ نہیں میری جان، میں چلا جاؤں گا بائک پہ، مجھے عادت نہیں ہے ان گاڑیوں کی، انہوں نے مسکراتے ہوئے منع کیا۔ چاچو چلیں نا، واپسی پر بھی میں ہی آپ کو لے آؤں گی، شام کو فری ہوں میں، اس نے ضد کی۔ اچھا چلو، میں اپنا آفس بیگ لے کر آتا ہوں۔ وہ اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے، اور وہ باہر نکل گئی کہ چاچی کو منہ مارنے کا موقع نہیں ملا۔ دیکھ رہی ہیں ماما اس کی گنی مانی کی چالاکیاں، کیسے اس نے ڈائریکٹ بابا سے بات کر دی۔ اسے برداشت نہیں ہوتا ہماری خوشیاں، اور ماما میں بتا رہی ہوں، اگر اس نے سنگنگ چھوڑ دی نا تو جو آپ اور ہم اتنی اچھی لائف گزار رہے ہیں نا، جھٹکے میں ختم ہو جائے گی۔ سیدھا کریں اسے، نہیں تو کل کو عیش و عشرت دھری کی دھری رہ جائے گی۔ زہرا نے پاس بیٹی ماں کو دیکھ کر مکاری لہجے میں کہا۔ صحیح کہہ رہی ہو تم، آ جائے رات میں، تمہارے بابا کے سو جانے کے بعد ہی اسے سیدھا کروں گی، دیکھتی ہوں کیسے اپنی مرضی چلاتی ہے۔ بڑی آئی چاچو، میں یہ فیلڈ اب چھوڑنا چاہتی ہوں، انہوں نے نخوت سے سر جھٹکا۔ ماما اتنا کیا جلدی ہے آپ کو میری شادی کی؟ اور ویسے بھی ابھی میں اپنا بزنس صحیح سے رن کر رہا ہوں، میں اس دوران کوئی خلل نہیں چاہتا، میں اپنے کیریئر پر پورا فوکس کرنا چاہتا ہوں، اس نے جھنجھلا کر کہا۔ لیکن میرا بچہ آج نہیں تو کل شادی تو کرنی ہے نا، اور شادی کرنے سے کون سا تمہارا بزنس بند ہو جائے گا؟ اس بزنس کو آگے بڑھانے کے لیے تو زندگی پڑی ہے۔ سامنے بیٹی سعدیہ بیگم نے بیٹے کو سمجھانے والے انداز میں کہا۔ ویسے اسکیٹ ورک کے جتنے خرچے ہیں بھائی کا بستہ بزنس مہینے میں ڈوب جائے گا، بظاہر موبائل میں مصروف اذان نے مسکراہٹ دبا کر کہا۔ اذان تم تو چپ ہی رہو، بجائے بھائی کو قائل کرنے کے فضول بول رہے ہو، انہوں نے اسے گھورا۔ بابا آپ بھی ماما کو سمجھائیں، میں ابھی نہیں کرنا چاہتا شادی۔ اب وہ بھی بے بسی سے باپ کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ بیٹا میں تو آپ کی ماں بیٹے کے بیچ میں نہیں بولوں گا، آپ جانو اور آپ کی ماما سوری، انہوں نے سافری جھنڈی دکھائی۔ دیکھو علی میاں جان، ہر ماں باپ کا ارمان ہوتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کی خوشیاں دیکھے، ہم نے آج تک تمہاری ساری باتیں مانی ہیں، تم میری اتنی سی بات نہیں مانو گے؟ اب کے ماں ایموشنل بلیک میلنگ پر اتر گئی۔ ماما آپ سمجھے نا، آخر بھیا بھی جانتے ہیں کہ وہ کیٹ واک کیا حال کرے گی۔ اذان پھر بولا۔
اذان، میں نے کہا نہ چپ ہو جاؤ، ماما نے اسے ڈپٹا۔ علینا کی ماما کا بھی فون آیا تھا کہ اب ہمیں بچوں کی شادی کا سوچنا چاہیے، اور اگر علی اب سیریس نہیں ہوا تو ہم علینا کی کہیں اور شادی کر دیتے ہیں۔ انہوں نے بیٹے کو دیکھتے ہوئے کہا، تو انہیں کہہ دے جہاں وہ چاہتے ہیں وہاں اس کی شادی کر سکتے ہیں، میرے لیے علینا کا ٹائم ویسٹ نہ کریں۔ اس نے پرسکون لہجے میں کہا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو علی؟ تم جانتے ہو کہ تمہاری اور علینا کی بات 2 سال سے طے ہے، اور تمہیں پتہ ہے ایک لڑکی اتنے عرصے سارے دل کے احساس اسے ایک انسان سے ہی جوڑ لیتی ہے۔ اب میں تمہاری کوئی ایک بات نہیں سنوں گی، شادی کی ڈیٹ ہم اگلے مہینے کی رکھ رہے ہیں، تمہارے جو کام رہ گئے ہیں انہیں جلدی نمٹاؤ۔ وہ 2 ٹک لہجے میں کہتی اٹھنے لگی، مرضی ہے آپ کی، جو کرنا ہے کریں۔ وہ صبر کا گھونٹ بھر کر رہ گیا اور سعدیہ بیگم اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ ویسے بابا، ماما آپ کو بھی ایسے ہی بلیک میل کرتی ہیں؟ اذان نے ساتھ بیٹھے حماد صاحب سے کہا، بیٹا شادی کے شروع سالوں میں ہی میں نے آپ کی ماما کے آگے سرنڈر کر دیا تھا کہ انہوں نے جو کرنا ہے وہ پتھر پر لکیر ہے۔ انہوں نے ہنس کر کہا، واہ بابا، پکے زن مرید ہیں آپ۔ اس نے تعصب سے کہا، میرا بچہ یہ زن مریدی نہیں ہے، شادی کے بعد عورت کا مان رکھنے والا اس کا شوہر ہی ہوتا ہے، اور پھر آپ کی ماما نے کبھی کسی کے ساتھ غلط بات نہیں کی، اور علی کے معاملے میں وہ تھوڑی حساس ہیں، بس اس لیے جذباتی ہو جاتی ہیں۔ انہوں نے مسکراتے لہجے میں کہا، ویسے بابا آج ہم ڈنر پر چلے؟ اس نے بات پلٹی، ہاں کیوں نہیں، بالکل چلتے ہیں، ویسے بھی پاکستان کا کھانا کھائے ایک عرصہ ہو گیا۔ وہ فوراً مان گئے۔ کیا بول رہی تھی تم اپنے چاچو کو؟ صبح کی تم یہ سب چھوڑنا چاہتی ہو؟ رات میں چاچی اس کے کمرے میں موجود تھی جو بچوں کی یونیفارم پریس کر رہی تھی۔ جی تو کیا آپ نے صبح ٹھیک سے سنا نہیں تھا؟ اس نے مصروف سے انداز میں کہا، شاید تم بھول گئی ہو کہ میں نے تمہیں اس گھر میں رہنے کی شرط یہ رکھی تھی کہ تم یہ کام نہیں چھوڑ سکتی۔ انہوں نے اس کا بازو پکڑ کر اس کا رخ موڑا۔ تو آپ کو کیا کباہت ہے؟ میں کمانا چھوڑ تو نہیں دوں گی نا، جو بھی کماؤں ہتے تو آپ کے ہی چڑھے گا۔ اس نے اپنا بازو جھٹکے سے چھڑایا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہارے 50,000 بہت ہیں گھر کے لیے؟ انہوں نے اسے بولا، اس گھر کے خرچے نہیں، آپ اور آپ کے بچوں کے دوزخ حرام کی عادت ہو گئی ہے۔ اس نے تنقید سے کہا، اپنی حد میں رہو لڑکی۔ چاچی کا ہاتھ اٹھا تھا جو ہوا ہی میں تھام لیا گیا۔ ایسی غلطی نہ کیجیے گا، اب میں وہ دبو سی تسبیہ نہیں ہوں جو آپ کی بے جا حرکتوں پر خاموش رہوں گی، اور جہاں رہی سنگنگ چھوڑنے کی بات تو میں تو چھوڑ دوں گی، اب آپ کی مرضی، جو کریں۔ اس نے ان کی آنکھوں میں جھانک کر نڈر انداز میں کہا، تو پھر یہاں سے جانے کا انتظام بھی کر کے رکھنا، کیونکہ میں تو تمہیں اور بچوں کو یہاں ٹکنے دوں گی نہیں۔ انہوں نے اپنے طور پر وارن کیا، چلے یہ بھی صحیح، اسی بہانے اس جہنم سے تو جان چھٹے گی۔ اور آپ کیا سمجھ رہی ہیں کہ آپ گھر سے نکال دیں گی تو ہم دربدر ہو جائیں گے؟ تو آپ کی بھول ہے، وہ جو اوپر بیٹھا ہے ایک در بند کر کے ڈیروں کھول دیتا ہے، اور اس کے حکم کے بغیر آپ مجھے اس گھر سے نکال تو کیا ہلا بھی نہیں سکتی۔ اس نے باجوش انداز میں کہا، تم نے تو میں اچھی طرح دیکھوں گی، دیکھتی ہوں کون روکتا ہے مجھے یہاں سے نکالنے سے۔ زیادہ ہوا میں نہ اڑ بی، منہ کے بل گرو گی۔ وہ کہتی ہوئی تن فن کرتی نکل گئی کہ اب انہیں تسبیہ کے تیور خطرناک لگے تھے۔ اف اللہ، جو آنکھیں دیا ان کا استعمال نہیں کرنا سیکھا، اس کے سارے کپڑے کیچپ سے خراب ہو گئے تھے۔ تو آپ کے پاس تو 2 آنکھیں ہیں، پھر کیوں اندھے ہونے کا ثبوت دیا ہے؟ وہ طنز لہجے میں بولی، تو کون سا خیالوں میں چل رہی تھی جو آپ کو اتنا بڑا انسان نظر نہ آیا؟ اس نے تسبیہ کو گور کر کہا، او تو آپ ہیں مسٹر جج صاحب، تبھی میں کہوں غلطی خود کی بھی ہے اور سنایا بھی مجھے ہی جا رہا ہے۔ اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، آپ کو بس دوسروں کی غلطیاں اور غلط سمت دکھانا آتا ہے۔ وہ نگاہ اٹھائے اس سے پہچان گئی، اور ویسے بھی کیسے بول سکتی تھی وہ علی کو ایکسکیوز می میں؟ اچھا، اب گریٹ سنگر تسبیح ملک ہیں؟ علی نے اسے گھور کر کہا۔ تسبیح ملک پر زور دیتے کہا، اپنی آواز ہلکی رکھیں اور میرا نام لینے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ اس نے ارد گرد نظر ڈال کر کہا، وہ نہیں چاہتی کہ آس پاس کوئی رش ہو، کیونکہ وہ اس وقت بچوں کے ساتھ آئی ہوئی تھی۔ کیوں؟ سب کو پتہ چلنا چاہیے نا کہ یہاں اتنی فیمس ہستی آئی ہوئی ہے۔ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اگر مجھے ایسی کوئی ضرورت ہوتی تو میں یقیناً ایسے کھڑی نہ ہوتی۔ بہتر ہوگا آپ اپنے کام سے کام رکھیں، آ جاتے ہیں کہیں سے بھی۔ وہ بولی، او ہیلو مس، اسٹارٹ آپ نے کیا تھا اور آپ کی ہی وجہ سے میرے کپڑے بھی خراب ہو گئے، کوئی سینس ہی نہیں ہے۔ اب علی نے اسے گھور کر کہا، تو کیا آپ کے پاس اچھے والا ڈرائی کلین کرنے والا نہیں ہے جو اتنا شوق منا رہے ہیں کپڑے گندے ہونے کا، یا پیسے نہیں ہیں؟ وہ اس ضائع انداز میں بولی، آپ جیسے لوگوں کو کچھ بولنا ہی بیکار ہے، کیونکہ آپ کی نظر میں بھی آپ نے کیا وہی صحیح ہے۔ علی چڑھ کر کہنے لگا۔ وہ ابھی کچھ کہتی کہ بچے اسے ڈھونڈتے ہوئے وہیں آ گئے۔ ماما، ہم کب سے آپ کا وہاں ویٹ کر رہے ہیں، اور اب تو ہمارے پیٹ میں چوہے لڑنے لگے ہیں۔ حمنا نے اسے دیکھ کر بے چارے والے لہجے میں کہا،
مما؟ وہ تھوڑا حیران ہوا کہ اتنی بڑی لگتی تو نہ تھی۔ جی میرا بچہ، میں بس آ رہی تھی تو بس راستے میں ایک بلائنڈ انکل ٹکرا گئے اور سارا کھانا ویسٹ ہو گیا۔ وہ ایک نظر علی کو دیکھتی ہمنا کے گال پر ہاتھ رکھتی بولی، آپ نے بلائنڈ کس کو کہا؟ شاید بھول رہی ہیں کہ دیکھ کر آپ بھی نہیں چل رہی تھی۔ علی تو اس کے اندھا کہنے پر تپ ہی گیا۔ چلیں ہدی منی، ہم نیا آرڈر دے کر آتے ہیں۔ وہ علی کی بات انسنی کرتی دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑ کر کاؤنٹر پر چل دی۔ یا اللہ، پھر کبھی اس بدلحاظ لڑکی سے سامنا نہ کرانا۔ بس تو پھر نیکسٹ منتھ کی 18 تاریخ طے کرتے ہیں، حماد صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی بالکل، تیاریاں تو ہماری پہلے سے ہی مکمل ہیں، بس بینکٹ بک کرانا ہے، حسن صاحب کافی لیتے ہوئے کہنے لگے۔ حماد صاحب اور سعدیہ بیگم علینا کے گھر شادی کی تاریخ لینے آئی تھی۔ ممی، ڈیڈ، اتنی بھی کیا جلدی ہے آپ کو میری شادی کی؟ کیا ہم اسے مزید ڈیلے نہیں کر سکتے؟ وہ اب علی سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بیٹا یہ کیا کہہ رہی ہو آپ؟ منگنی کو آلریڈی 2 سال ہو چکے ہیں، اب علی بھی سیٹل ہو گیا ہے، پھر کیا پرابلم ہے؟ حسن صاحب نے پریشانی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، یہ تو بس جب شادی قریب ہو تو لڑکیاں گھبرا جاتی ہیں، بس اسی لیے علینا ایسا کہہ رہی ہے۔ بیگم نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے چپ رہنے کا کہا۔ ارے چندہ، گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، اپنے ہی گھر جاؤ گی، اور رہی شادی کی اتنی جلدی کی بات تو چندہ، آج نہیں تو کل آپ کو گھر تو ہمارے ہی آنا ہے نا، تو اس نیک کام میں دیر کیوں کریں؟ تو پھر ملتے ہیں اس ناول کے اگلے پارٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔